لگے ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہے وہ ہے سندھی. سو سندھی از بیسکلی این اینشنٹ لینگویج, اور یہ جو سندھ کا علاقہ ہے ادھر بولی جاتی ہے. بیسکلی اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا آریائی فیملی, اور اٹ از اسپوکن ان دا انڈس ریور ویلی اور اس کے جو آس پاس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں پر. بچوں یہ جو لینگویج ہے اس کے افیکٹس جو ہیں وہ مختلف لینگویجز پہ ہیں. کون کون سی لینگویجز ہیں وہ والی؟ گریک ہے, ٹرکش, ایرانی, دراوڑی, سنسکرت, عربک, پرشین, اور اس طرح کی بہت پرانی جو زبانیں ہیں ان کے ساتھ اس کا لنک ہے. اور بچوں یہ عربک اسکرپٹ میں بھی لکھی جاتی ہے. جب برٹشرز کا یہاں پہ ایڈوینٹ ہوا تو انگلش ورڈز ور انکلوڈیڈ ان سندھی, جس سے اس کا مزید ووکیبلری بھی انکریز ہو گئی اور اس کا جو لٹریچر ہے سندھی کا وہ بھی بڑھتا گیا. بچوں سندھی جو لینگویج ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی ریجنل لینگویج ہے, اور یہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور اس کی بہت پرانی کلچرل ہیریٹیج ہے. اور بہت سارے سندھی ایکسنٹس بھی ہیں, ڈفرینٹ قسم کے سندھی ایکسنٹس موجود ہیں. لوور سندھ میں اور راجستھانی ایریا میں کچی, کاٹھیا واری اور اگدا ڈائلیکٹس جو ہے وہ بولے جاتے ہیں. دوسرے علاقوں میں کوہستانی, سرائکی, وچولی یہ بھی بولے جاتے ہیں. اور اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ اتنا زیادہ رچ ہے, اور اس کا جو لٹریچر ہے دیٹ از ویری نالجبل ان رائٹنگ, اور جرنلسٹ رائٹنگز میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے لینگویج. پر جو ان دا مسلم ورلڈ جو سندھی ہے از دا فرسٹ لینگویج ٹو ہیو اے ٹرانسلیشن ان ہولی قرآن, یعنی کہ یہ ایسی لینگویج ہے پہلی کہ اس کی جو ترجمہ ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ اس لینگویج میں یعنی سندھی لینگویج میں بھی ہوا ہے. اور سندھی لینگویج جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی ہے. یہ لکھائی میں بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے, اور اسلام کے بفور دا کمنگ آف اسلام اس کی جو پریکٹس ہے وہ جاری و ساری رہی ہے. اسلام کے آنے کے بعد بھی اس کی مقبولیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی, اور عربک لینگویج کے ساتھ ساتھ سندھی لینگویج بھی ایک امپورٹنٹ لینگویج کہی جاتی ہے. بچوں 1050 سے لے کے 1350 AD تک اسپیشل کنٹریبیوشن ہے اس کے لٹریچر کی, اور مذہبی کام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لینگویج کو. بہت سارے ٹاپکس میں لکھی جا چکی ہے سندھی, اور اس کے اندر ڈفرینٹ میسیجز وغیرہ پورٹرے کیے جاتے ہیں, جیسے کہ آپ کو میسیج دیا جاتا ہے پیٹریوٹزم کا, ڈٹرمنیشن کا, سیلف رسپیکٹ کا, اور اسپریچول یعنی کہ جو آپ کی دین سے ریلیٹڈ بلیوز ہیں اس کا. بچوں اس پیریڈ میں داستان, قصہ, گنان جو ہیں وہ ضرور مینشن کرنے کے حامل ہیں, اور گنان بیسکلی ایک یونیک یعنی خاص قسم کا پوئٹری کا پارٹ ہے. صوفی سینٹس جو ہیں ہمارے صوفیانہ کلام لکھنے والے وہ ڈفرینٹ قسم کے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں, اور انہوں نے اسلام کا بول بالا کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے. تھوڑے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ صوفی پوئٹ سندھی کون کون سے ہیں. ویسے تو میں نے آپ کو مینشن بھی کیا تھا, دوبارہ سے کر دیتی ہوں. ان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, سچل سرمست ہیں. انہوں نے سندھی لٹریچر کو ایک ایگزامپلری پوئٹری بنایا, اور اس ایج کو جس کے اندر یہ موجود ہوئے اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹ واز دا گولڈن ایج آف سندھی لٹریچر. بچوں ایک اور پرومیننٹ پرسن جنہوں نے بہت کام کیا ہے سندھی لینگویج کے لیے وہ ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے لکھا بہت زیادہ ہے کامن لائف اور پور لیبر کلاسز کے بارے میں. انہوں نے سملیز کا اپنے پوئٹری میں استعمال کیا, اور انہوں نے فوک ٹیلز جو کہ سندھی فوک ٹیلز ہیں اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ انہوں نے ان کے کام ہیں, انہوں نے ورک پروڈیوس کیا ہے. اور بچوں ان کی کلیکشن پوئٹری میں ایک بہت مشہور جو نام ہے وہ ہے شاہ جو رسالوں کا. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہم چلتے ہیں سچل سرمست کے بارے میں, انہوں نے بھی بہت خوبصورتی سے پوئٹری لکھی سندھی میں, اردو میں, سرائکی میں, پنجابی میں اور پرشین میں. ان کو کہا جاتا ہے ہی واز اے مین آف صوفی کوالٹیز, اور انہوں نے بہت زیادہ صوفیانہ کلام لکھا. ایک انہوں نے بہت خوبصورت ٹاپک پہ لکھا دیٹ واز یونٹی آف ایگزسٹنس, وحدت الوجود, اس کے اوپر انہوں نے اس خاص ٹاپک پہ بھی لکھا. پوئٹری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی ایکسپینشن لینگویج کی, لٹریچر کی ویلتھ کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. اور ایک اور نام عبدالسلام حسن ایدی. اس کے بعد بچوں عربک اسکرپٹ رائٹنگ میں انہوں نے نیو اسکرپٹ لکھنا شروع کی. ایک اور نام جو بہت مقبولیت کا حامل ہے دیٹ از مخدوم محمد ہاشم. وہ بہت مشہور اور بہت ہی واز اے گریٹ ریلیجس اسکالر تھے. انہوں نے تقریباً 150 بکس لکھی ہیں بچوں پرشین اور سندھی میں,
اور ان بکس کے ٹاپکس جو تھے وہ ریلیجس بلیفس پہ اور اس کی مطلب اصلاحات کے اوپر، ریلیجس بلیف کے اصلاحات کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور بکس لکھی. اس کے علاوہ اور کس نے جو some of these books still have the role of course in مدرساز اور جامعہ الازہر جو ایجپٹ میں ہیں اس میں بہت ان کا وہ بکس ابھی تک موجود ہیں. اور اس پیریڈ میں اکوند عزیز اللہ روٹ پروز ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن، اور برٹش رول میں بھی یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے. بچوں سندھی لینگویج میں مرزا کلیش بیگ کا بہت زیادہ نام ہے اور انہوں نے تقریباً 400 بکس لکھی ہیں پوئٹری پہ اور اس طرح کے مختلف ٹاپکس پہ. جب برٹش راج تھا تو دا پولیٹیکل اینڈ سوشل لائف ان دا سب کانٹیننٹ وہ بہت زیادہ چینجز کی گو تھرو ہوئی ہے، اور لوگوں کی جو اویئرنیس تھی اس کو بڑھانے میں ان بکس کا بہت بڑا رول تھا. ایک ٹائم آیا کہ سندھی جرنلزم جو ہے وہ بہت زیادہ فلرش ہوئی. 1970 میں مولوی ملاح نے ٹرانسلیٹ کیا ہولی قرآن کو. بیت، وئی، کافی اینڈ ملود، یہ سندھی لٹریچر کے مختلف قسم کے فارمز ہیں، اسپیشل فارمز ہیں اس کے لٹریچر کے. اور بچوں سندھی لینگویج جو ہے وہ اسی لیے آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم مقبولیت حاصل کرتی رہی. ماڈرن رائٹرز جو آئے آہستہ آہستہ انہوں نے جو کلاسیکل جو کانسیپٹ تھا سندھی کا اس کو چینج کر کے ماڈرن ٹرینڈس کی طرف لے کے آئے اس لینگویج کو. اس کے علاوہ ریسرچ اور کرٹیسزم میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہے، اور سندھی لینگویج جو ہے وہ ابھی تک بہت مقبولیت کی حامل ہے. پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور سندھ کلچر جو ہے، جو سندھی لوگ ہیں وہ اپنے کلچر اور لینگویج کو آہستہ آہستہ مزید ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو ماڈرن ٹرینڈس کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سندھی لینگویج آج بھی ایک بہت رچ لینگویج کہلاتی ہے. تھینک یو.